درود پاک پڑھیے تو میں ایک خاص بات عرض کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ میرے سرکار کی معراج تنہا میرے سرکار کی معراج نہیں تھی، بلکہ میرے سرکار کے صدقے میں اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو معراج عطا فرما دیا۔ حضرات محترم، میرے سرکار کو معراج کیا ہو رہی تھی کہ میرے سرکار کے صدقے میں پوری کائنات کو معراج ہو رہی تھی۔ حضرات، سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، اب آئیے میں آپ کو ایک خاص بات بتا دوں۔ حضرات، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ حضرات، تھوڑا توجہ دیجئے، میرے سرکار حضرت ام ہانی کے گھر سے چلے، اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے چلے اور میرے سرکار جو ہے کعبۃ اللہ پہنچے۔ کعبۃ اللہ سے میرے سرکار کا سفر معراج شروع ہوا تو میرے سرکار بیت المقدس شریف پہنچے۔ حضرات، پھر میرے سرکار کا سفر وہاں سے شروع ہوا تو ساتوں آسمان اور پھر خداوند قدوس کے قرب خاص میں پہنچے۔ مگر حضرات، میں آپ کو بتا دوں، رب کائنات نے جب اپنے محبوب سے ملاقات کی، جب محب کی ملاقات محبوب سے ہوئی تو رب کائنات نے کہا، میرے محبوب آپ تحفہ لے کر جائیں، اور تحفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز عطا فرمایا۔ مگر کبھی کبھی سوچا کیجئے، رب کائنات نے اپنے محبوب کو یہ نماز کا تحفہ آخر نہ صرف زمین پر نہ آسمان پر بلکہ آسمان سے بھی بلند و بالا مقام قرب خاص میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ رب کائنات نے نماز جیسی دولت نہ زمین پر نہ آسمان پر بلکہ قرب خاص میں کیوں عطا فرمایا؟ حضرات محترم، تو آپ کو پتہ چلے گا، اس لیے کہ نماز نہ صرف عظیم شے ہے بلکہ بہت ہی زیادہ عظیم ہے، بہت ہی زیادہ مرتبے والی ہے، بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کو 5 وقت کی نماز تحفے کی شکل میں عطا فرمائی۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ جو انسان نماز سے محبت کرتا ہے اس کا مقام بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اولیاء اللہ نے نماز ادا کی تو اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا۔ مخدوم سمنا نے نماز ادا کی تو اللہ نے مخدوم سمنا کے مقام کو بلند کر دیا۔ غریب نواز نے نماز ادا کی تو اللہ نے غریب نواز کے مقام کو بلند و بالا کر دیا۔ اور جب عبد القادر جیلانی نے نماز ادا کی تو اللہ نے ان کے مقام کو بلند و بالا کر دیا۔ خلفائے راشدین نے نماز کو ادا کیا، نماز سے محبت کی تو اللہ نے خلفائے راشدین کے مقام کو بلند و بالا کر دیا۔ حضرات، گویا یہ قانون قدرت ہے کہ جو نماز سے محبت کرے گا اللہ اس کے مقام کو بلند کر دے گا۔ اس لیے رب کائنات نے یہ عظیم شے، یہ عظیم نعمت، یہ عظیم عبادت نہ زمین پر نہ آسمان پر بلکہ قرب خاص میں ایک بلند مقام پر عطا فرمایا ہے۔ اس لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اس لیے حضرات، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بلند ہو جاؤ، آپ کا مقام بلند ہو جائے تو نماز سے محبت کیجئے۔ یقین جانیے، جو نماز سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند و بالا کر دے گا۔ چلتے چلتے ایک نقطہ میں آپ کے حوالے کر دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ جانے سے کیا ملتا ہے، اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے؟ حضرات، تھوڑا آپ کو بتا دوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے میرے سرکار آ رہے تھے، میرے محبوب آ رہے تھے حضرات، تو رب کائنات نے 50 وقت کی نماز فرض کیا تھا۔ مگر آپ کو معلوم ہے وہ 50 وقت کی نماز 5 وقت میں تبدیل کیسے ہو گئی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے میرے نبی کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا، اے اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا فرمایا ہے؟ تو میرے پیغمبر نے، مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، یہ موسیٰ کلیم اللہ نے مجھے تحفے کی شکل میں جو ہے 50 وقت کی نماز عطا کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا، جائیے اور اپنے رب سے نماز کو کم کروائیے۔ حضرات، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور 5 وقت کی نماز معاف ہو گئی۔ پھر آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا 5 وقت کی نماز معاف ہو گئی۔ کہا پھر جائیے۔ حضرات، اسی طرح میرے سرکار بار بار جاتے گئے، آتے گئے، یہاں تک کہ نماز 5 وقت کی رہ گئی۔ اور پھر رب کائنات نے کہا، اے میرے محبوب سن لیجئے، لا تبدیل
लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं होती है। जब कोई इंसान मेरे महबूब, जब आपका कोई उम्मती, जब मेरा कोई बंदा नमाज पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, तो मैं उसे 50 वक्त की नमाज का सवाब अता करूंगा, मैं उसे 50 वक्त की नमाज का सवाब अता करूंगा। लिहाजा ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरी माँ और बहनों, नमाज से मोहब्बत करो। आप देखो अल्लाह का इनाम कितना बड़ा हो रहा है। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, रब्बे कायनात आपको 50 वक्त का सवाब अता फरमाता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज है। लिहाजा नमाज से मोहब्बत करो, नमाज को अपनी जिंदगी से लगा लो। याद रखो, अगर तुमने फजर पढ़ी, अगर तुमने जोहर पढ़ी, अगर तुमने असर पढ़ी, अगर तुमने मगरिब पढ़ा, अगर तुमने ईशा की नमाज अदा की, तो 5 वक्त की नमाज के सदक़े में अल्लाह तुम्हें 50 वक्त की नमाज का सवाब अता करता है। हज़रात मोहतरम, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये 50 वक्त की नमाज 5 वक्त में तब्दील हो गई, और ये करम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत मेरे सरकार से पहले के नबी हैं, और आपका इंतकाल हो चुका है। आप अपनी कब्र अनवर शरीफ में है। पहली मुलाकात मूसा कलीमुल्लाह से मेरे सरकार की जब कब्र में थे, मूसा कलीमुल्लाह नमाज पढ़ रहे थे, तब हुई। दूसरी मुलाकात मस्जिद अक्सा में हुई, और तीसरी मुलाकात आसमान की बुलंदी पर हुई। हजरात, मैं ये कह रहा था कि देखो, एक कब्र वाले के सदक़े से अल्लाह ने 50 को 5 में तब्दील कर दिया है। इसलिए हम लोग औलिया अल्लाह से मोहब्बत किया करते हैं, अंबिया से मोहब्बत किया करते हैं, उनके पास जाया करते हैं। हजरात, औलिया अल्लाह की बारगाह से बहुत कुछ मिला करता है। आखिर में मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, ए मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज सिर्फ अजीम नहीं बल्कि बहुत अजीम शय है। नमाज सिर्फ बुलंद नहीं बल्कि बहुत बुलंद शय है। लिहाजा नमाज से मोहब्बत करो। अल्लाह हमें नमाज अदा करने की तौफीक अता